الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یقیناً کل کی گفتگو کا خلاصہ آپ کو یاد ہوگا۔ بہت سارے مسائل ہیں جن میں سے بعض کا تعلق عقائد سے ہے اور بعض کا تعلق فقہی مسائل سے ہے۔ فقہی مسائل میں نماز، روزہ یہ وغیرہ بھی آتے ہیں، طلاق وغیرہ، اور اسی طرح یہ نماز روزہ بھی اور طلاق نکاح وغیرہ بھی۔ بعض مسائل جو ہمارے فقہ میں ہے، فقہ جعفری، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہم ان فقہ مسائل کے قائل ہیں جو بالاتفاق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ وہ بعض عقائد کی وجہ سے اور بعض فقہی مسائل کی وجہ سے ہمیں سوشل میڈیا پر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حربے جو ہے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تقیہ کا موضوع ہے۔ تقیہ، جھوٹ بولتے ہیں، یہ تقیہ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ گھر جا کے بھی پڑھیے۔ کل میں نے سورہ نحل کی نحل کی غالباً آیت نمبر 106، سورہ کون سا سورہ تھا؟ نحل بتائیں۔ نحل کا 106، وہ جس میں تھا کہ وہ عمار یاسر کے بارے میں کہ اگر دل مطمئن ہو، وہ آ کے عمار یاسر رسول خدا سے فرمایا تھا کہ وہ مجھ پر تشدد ہوا اور اتنا تشدد ہوا کہ وہ ناقابل برداشت ہوا اور میں انکار خدا یا کفر کے اظہار پر مجبور ہو گیا اور روتا ہوا آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو رسول خدا نے اپنے دست مبارک سے اس کی آنسوں کو وہ کیا، صاف کر کے کہا کہ اچھا کیا ہے، فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، آئندہ بھی اس طرح کا اگر کوئی تشدد کریں، اس طرح اپنے عقیدے کے خلاف اظہار کر کے اپنی جان بچاؤ۔ یہ آیت ہم نے کل پڑھی تھی۔ دوسری آیت کی جس سے ہم عام طور پر تقیہ کو ثابت کرتے ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے۔ آیت نہیں پڑھتا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو سرپرست نہ بنائیں۔ یہ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ہے، سرپرست نہ بنائیں۔ کوئی ولی کا معنی دوست کرتا ہے، کوئی ناصر و مددگار کرتا ہے۔ بہرحال مومنین کو چھوڑ کے کفار کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، مومنین کو چھوڑ کے کفار کو جو ہے نا وہ اپنا دوست نہ بنائیں۔ اچھا، یہ بریکٹ میں یہ بھی عرض کر دوں، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ کوئی نتیجہ نہ نکالے کہ کفار سے ہر قسم کا تعلق برقرار رکھنا وہ حرام ہے۔ آپ کے آفس میں ہوں گے، آپ کے اس ملک میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے اور پتہ نہیں ہندو بھی رہتا ہے۔ آپ کا کلاس فیلو ہے، وہ آپ کا دوست ہے، ایک دوسرے کو ہوٹل جا کے چائے پلاتے رہتے ہیں۔ البتہ وہ اس نے اگر برتن دھو کے اس میں چائے ڈالا تو اس کو نہ پئیں۔ یہ اسی طرح ان کے ساتھ اگر ایک کافر ملک آپ کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، جیسے اسرائیل مثال کے طور پیش کیا جاتا ہے، باقی غیر مسلم ممالک کے ساتھ دوستی نبھانا چاہنا
وہ کہتے ہیں کہ چائنا پتہ پاک اور پاکستان کی پتہ نہیں بلندیوں پر جو ہے نا وہ بینر لگتے ہیں جب ان کا کوئی صدر ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ کفار سے ہر قسم کا تعلق جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے اس آیت کریمہ کو بیس بنا کے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، جس نے آپ کو آپ کے ملک شہر بدر یا ملک بدر نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھو، اس کے ساتھ نیکی کرو. اس مضمون کی آیات موجود ہیں. بہرحال نہ بناؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کافروں کو سرپرست بنانا یا کافروں سے دوستی نبھانا، یہ اس سے منع کیا گیا ہے. جو کوئی ایسا کرے گا خدا کا فلیس من اللہ فی شیء، اس کا ترجمہ کیا ہے قبلہ شیخ صاحب نے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر تم ان سے بچنے کے لیے، بریکٹ میں لکھا ہے ان کے بعد کے ظلم، ہاں کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو مذائقہ نہیں ہے، اور تمہیں اللہ اپنے غضب سے ڈراتا ہے. غضب کا لفظ بریکٹ میں دیا ہے کیونکہ خدا کی ذات ایسی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. یہ نہیں فرمایا خدا اپنے آپ سے ڈراتا ہے، خدا کوئی ڈرونی چیز نہیں ہے. لہذا اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے اللہ جو ہے نا اپنے غضب سے جو ہے وہ ڈر. یہ دیکھیے جا الا ان تتقوا منهم تقاتا، یہ تقریباً کوئی 6 7 8 مفسرین کا انہوں نے نام دیا ہے جنہوں نے تقاتن کی جگہ قرآن میں تقیتن کا لفظ استعمال کیا ہے. تقات ہو یا تقیہ ہو، دونوں جو ہے نا وہ واو قاف اور یہ سے بنے ہیں. واو قاف اور یہ سے بنے ہیں. اچھا، وہ اتفاق سے کل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ وہی وہ ایک کویتی آدمی شیعہ چینل کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی جو آدمی آپ کو بخل کی دعوت دے، کنجوسی کی دعوت دے، وہ کریم یا سخی کہلا سکتا ہے؟ آگے سے ہمارا بندہ کہتا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے بھائی؟ نہیں کہلا سکتے. جو آدمی آپ کو کہتا ہے کہ کنجوسی کرو، بخل کی دعوت دو، اس کو کریم کہہ سکتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہو. پھر کہتا تمہارا امام تو جھوٹ بولنے کی دعوت دیتا ہے، اس کو تم صادق کس طرح کہتے ہو؟ اچھا، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. وہی وہ کل والی آیت پڑھی کہ بھائی اگر تمہیں وہ کیا جاتا ہے، تم پر زبردستی کی جاتی ہے اور کلمہ کفر تمہاری زبان سے جاری ہوتا ہے، یہ ابو عمار کے دل میں عقیدہ تھا کہ خدا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ واحد ہے، اور اس نے ان سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے کہا خدا نہیں ہے. وہ ہمارا عالم دین پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ، یہ جو عمار کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آپ بتائیں. جھوٹ ہے نا. پھر پوچھتا ہے یہ جھوٹ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہتے ہیں جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو خدا کس طرح اجازت دیتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہر سچ پسندیدہ ہے، نہ ہر جھوٹ ناپسندیدہ اور ناجائز ہے. بہت سارے جھوٹ جائز ہیں. دو بندوں میں لڑائی جھگڑا ہونا، میرے سامنے دو بندے بیٹھے ہیں، ایک نے میرے سامنے میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ دوسرے کو گالی دی ہے اور ان کے تعلقات کشیدہ ہے، میں ان میں صلح کرانا چاہتا ہوں. اچھا، میں اگر آگے بڑھوں صلح کرانے کے لیے اور جس کو گالی دی گئی ہے وہ کہے کہ میں اس طرح کس طرح صلح کروں؟ اس نے سنا ہے مجھے گالی دی ہے، ماں کی گالی دی ہے، بہن کی گالی دی ہے. میں جس نے اپنی کانوں سے ماں یا بہن کی گالی دیتے ہوئے سنا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے آپ کو گالی نہیں دی.
کس کی خاطر؟ صلح کی خاطر، صلح کی خاطر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، صلح زیادہ اہمیت وہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے، یا جان بچانا؟ جان بچانا زیادہ اہمیت ہے، جان کو خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے۔ اچھا اتفاقاً آج میں سن رہا تھا ایک بندہ، اچھا وہ پھر کہا کہ پہلے تو کہا کہ جھوٹ ہے، عمار خدا کو مانتا ہے لیکن جان بچانے کی خاطر کہتا ہے خدا نہیں ہے، یہ جھوٹ بھی ہے۔ پھر اس سے اقرار لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ جب خدا نے اجازت دے دی ہے تو کیسے اس کو جائز ناجائز کہے گا؟ کہتے نہیں وہ جائز ہے۔ آگ سے پھر بھی نہیں مانتا، کہتا ہے تم کذاب ہو۔ وہ کیا مطلب بھائی؟ اچھا آج صبح میں سن رہا تھا، وہ اس نے پھر اسی تقیہ کو موضوع بنایا اور کہا کہ شیعہ تقیہ کے قائل ہیں، اور پھر مکمل طور پر تقیہ کی نفی نہیں کی۔ اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار سے دوستی مت کرو، مگر یہ کہ کفار سے دوستی کا اظہار کے بغیر آپ کی جان نہیں بچ سکتی۔ تو وہاں جو ہے نا آپ جان بچانے کی خاطر تقیہ کرنا جائز ہے، لیکن شیعوں نے اس کے دائرے کو بڑھا دیا ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ تم نے بھی دائرے کو بڑھایا ہے بہت سارے مسائل میں۔ ہم آپ کی مقلد نہیں ہیں، ہم ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، ہم ابو حنیفہ کے استاد کے مقلد ہیں۔ ہم امام جعفر صادق کے اقوال کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں۔ یہ ایک مکتب فکر کے جو فقہی مسائل ہیں ان کو جو ہے نا وہ کسی وہ حملہ کے لیے اوزار کے طور پر استعمال نہ کریں۔ آپ کا مفتی، آپ کا امام جو فتویٰ دیتا ہے اس پر عمل کرو، ہمیں اور ہمارا مفتی یا امام جو فتویٰ دیتا ہے اس پر ہم کو عمل کرنے کی وہ اجازت دو، ہمیں مت چھیڑو۔ ورنہ ایسے مسائل ہیں کہ عقل کے خلاف اگر ان کو بیان کریں تو جو ہے نا کسی کی خواہ میں دل آزاری ہو جائے گی۔ ایک اجنبی عورت سے، یہ اکثر اوقات میں وہ کہتا ہوں کہ یہ نکاح میں نا، نکاح میں لڑکا لڑکی کی صرف رضامندی کافی نہیں ہے، صیغہ بھی پڑھا جانا چاہیے۔ ورنہ یہ جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، آپ کے کیا خیال ہے؟ مجموعی طور پر 1% بھی جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ زنا بالجبر نہیں ہے، دونوں کی رضامندی سے ہوتے ہیں۔ دونوں کی رضامندی سے کافی ہوتی، یہ سارا کہ جائز ہوتا جو ہو رہا ہے، لیکن صیغہ نہیں پڑھا جاتا۔ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکی اگر کنواری ہے، اس کے نکاح کے لیے خود لڑکی کی رضامندی کے علاوہ باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہ دائمی نکاح ہو سکتا ہے، نہ انقطاعی جس کو ہم متع کہتے ہیں۔ دونوں کے لیے جو ہے نا وہ باپ کی اجازت وہ شرط ہے۔ ہاں صیغہ جب پڑھا جائے گا پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ میاں بیوی بن جائیں گے، محرم بن جائیں گے، وہ جن سے تعلقات کو قائم کر سکیں گے۔ کمزوریاں تلاش مت کرو، ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش مت کرو، اپنے فقہ پر جو ہے نا وہ عمل کرو۔ وہی فَمَسْتَعْتُم مِّنْهُنَّ کی بحث میں وہ شیخ صاحب نے، آپ پڑھیں الکوثر کو پڑھیں، بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے وہ اس مسئلے کو چھیڑا ہے۔ انہوں نے اگر تفسیر میں یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نقل نہ کیا ہوتا تو شاید میں بیان نہ کرتا۔ اس میں انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور میں نے ایک چینل کے اوپر ایک مولوی کو اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے اور اس فتویٰ کے حق میں دلیل پیش کرتے ہوئے اپنی کانوں سے سنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ نا اپنی ماں کے ساتھ صیغہ پڑھے، صیغہ پڑھتے ہیں نا، انکحت موکلتی موکلی علی المہر المعین المعلوم، یہ صیغہ ہے،
9 صیغے پڑھتے ہیں ہم، 9 نا احتیاطاً، ورنہ ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے. لڑکا لڑکی دونوں نے مجھے وکیل بنایا ہے، میں کہوں انکحت موکلتی لموکلی علی المہر المعین المعلوم لڑکی کی طرف سے، پھر کہوں قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعین المعلوم، یہ بس یہ میاں بیوی بن گئے. صیغہ اجنبی عورت کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اگر صیغہ پڑھیں گے تو تعلقات جائز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح ماں کے ساتھ صیغہ پڑھے اور فعل قبیح کا مرتکب ہو جائے یا منہ کالا کرے، اس کے اوپر حد جاری نہیں کرے گی، زنا کا حد جاری نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ صیغہ پڑھا ہے، وہ صیغہ پڑھا ہے. ایسی عورت سے صیغہ پڑھو بھائی جس کے صیغہ پڑھا جا سکتا ہے. اچھا ایک پرسوں لائیو پروگرام ہو رہا تھا، لائیو پروگرام نا، وہ ایسی نادانی اور سادگی دیکھیں. ایک خاتون کا مجھے فون آیا، کہتی ہے کہ ایک خاتون جو کسی مرد کے نکاح میں ہے وہ کسی کے ساتھ متع کر سکتی ہے. میں نے کہا دیکھو، ایک مرد کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے. یہ نکاح در نکاح ہے. پتہ نہیں کیا سمجھے ہوئے ہیں لوگ. یا تو یہ پتہ نہیں وہ ہٹ کر رہی تھی خاتون، کالر خاتون تھی، ہاں، یا ایک ہی نادان تھی بیچاری. وہ سمجھتے ہوتا ہے ایسے جیسے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں یا اس کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جا کے کام کرو، اس کے کپڑے سیو. وہ ایسا نہیں ہے، یہ نکاح ہے، بیوی ہے، بنتی ہے. ہاں، ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے. وہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آپ نے وسعت دے دی ہے، ہم نے وسعت دے دی ہے. اور طنز کر رہے تھے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ بعض تقیہ واجب ہے، بعض تقیہ حرام ہے، بعض تقیہ مستحب ہے، بعض مکروہ ہے، بعض مباح ہے. کیا قیامت آ گئی؟ بھئی ہاں بھئی، ہماری کتاب میرے پاس کتاب لے کے آیا تھا، وقت نہیں بچا. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں تقیہ ضروری ہے جان بچانے کے لیے، بعض مقامات پر جہاں تقیہ کے نتیجے میں کسی کا خون کسی اور کا بہتا ہو ادھر آپ تقیہ نہیں کر سکتے. تقیہ کی کئی قسمیں ہیں، واجب تقیہ ہے، حرام تقیہ ہے، مستحب تقیہ ہے، مکروہ تقیہ ہے، یہ اور مباح تقیہ ہے. یہ تنقید کے طور پر یہ کہہ رہے تھے، اس میں تنقید والی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے فقہاء نے بتایا ہے کہ تقیہ کہاں واجب ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مستحب ہے. آپ کے ہاں بھی جو ہے نا وہ تقیہ موجود ہے. میں ابھی ٹائم نہیں بچا کہ آپ کے کون جو ہے نا علماء کرام تقیہ کے قائل ہیں. مثلا قال اصحاب ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے اصحاب اور ان کے پیروکار کہتے ہیں کہ التقیۃ رخصت من اللہ تعالی، تقیہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. آگے کہتے ہیں وَتَرْكُهَا افضل، لیکن تقیہ نہ کرنا بہتر ہے. اللہ کی طرف سے بہتر، آپ ترک کریں تو بہتر ہے. اچھا 100% آپ کی جان کو خطرہ ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے، 100% آپ کو جان کو خطرہ ہے. ایسی جگہ جماعت پڑھ رہے ہیں جو شیعہ آبادی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تو یہ مجھے جان سے مار دیں گے، اگرچہ پوری دنیا میں شاید کوئی ایسا علاقہ نہ ہو کہ اس وجہ سے کوئی شیعہ اہل سنت کو وہ قتل کرے، تو وہاں آپ جان بچانے کے لیے جو ہے نا وہ ہاتھ کھول کے پڑھے، یہ افضل ہے. دنیا کا کون سا عقل مند یہ کہتا ہے کہ ایک وقت کی نماز بچانے کے لیے اپنی جان کی جو ہے نا وہ بازی لگا دو. یہ آپ نے دیکھا نا، یہ وہ بسوں سے اتار کے وہ زنجیر کے نشان چیک کر کے یا شناختی کارڈ دیکھ کے حسن حسین یا فلاں علاقے کا ہے، کتنے بہت لوگوں کو شہید کیا ہے. اس موقع پر اگر وہ اظہار کرتا ہے اپنے عقیدے کے خلاف تو یہ کوئی ناجائز ہوتا ہے. ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. وہ کیا کہتے ہیں، اتنی نہ بڑا باقی دامن کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند پا دیکھ. جی مذاق اڑاتے ہیں. میں نے خود مسجد النبی میں وہ جو مکی بولتا ہے اس کو خود میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں منی پاک ہے.
میں ابھی اشتہار چھاپ دوں اور چھاپ کے وہاں فیض آباد پہ یا 0 پوائنٹ پہ جو ہے نا بینر لگا دوں، یا یہ جو وہ ماں والا مسئلہ کیا ہے، بھئی آپ کا فقہ اجازت دیتا تو وہ کام کرو، ٹھیک ہے جی، میرا فقہ مجھے اجازت نہیں دیتا تو میں نہیں کروں گا. یہ کمزوریاں تلاش کر کے دوسروں کو بدنام کرنے کی کوشش جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے.